الحمد للہ وکفى وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد
محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد عظیم و صد کرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ماہ مبارک کی مناسبت سے ایسے مضامین آپ کے سامنے بیان کیے جائیں جن کا کوئی خاص تعلق اور نسبت ہو اس مہینے سے۔ مثلا ربیع الاول کے اندر حضور اکرم کی ولادت باسعادت، محرم الحرام کے اندر جناب فاروق اعظم اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی شہادت، ذو الحجہ کے اندر سیدنا عثمان ذو النورین کی شہادت۔ الغرض یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے ہر مہینے کی مناسبت سے ضروری گزارشات عرض کی جائے۔ ماہ رمضان کے اندر آپ کے سامنے واقعہ بدر بڑی تفصیل سے میں نے گزارش کیا تھا۔ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ جس میں اللہ رب العزت نے سید الکونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے محبوب کے جانثاروں کو ایسی کامیابی و کامرانی نصیب کی جسے اللہ نے فتح مبین بیان فرمایا۔ مشرکین مکہ مکرمہ میں پہنچے، بدر کے زخموں نے انہیں آرام نہ کرنے دیا، وہ برابر اس تیاری میں رہے کہ ہم نے اسلام اور پیغمبر اسلام سے بدر کے اندر ہلاک ہونے والوں کا بدلہ لینا ہے۔ سن 3 ہجری کے اندر شوال المکرم کا مہینہ تھا جو آج کل چل رہا ہے شوال المکرم۔ اہل مکہ اپنے تمام تر حلیفوں کے ساتھ بزام خیش یہ تیاری کر کے آئے کہ اب اسلام اور پیغمبر اسلام کا نام نہیں بچے گا دنیا کے اندر۔ 3000 کا لشکر جن کے اندر 200 گھوڑے سوار، 3000 اونٹ اور اپنے لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے عورتیں ساتھ لے آئے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ احد کے میدان کے قریب پڑاؤ ڈال چکے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، بڑے فرماتے ہیں کہ مشورے کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو دیوار سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے۔ حضور سے بڑا دانا اللہ نے اپنی مخلوق میں پیدا نہیں کیا، لیکن آپ کی اور میری تعلیم کے لیے اللہ نے حضور کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کر لیا کریں. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ مشورہ اپنوں سے کیا جاتا ہے، غیروں سے نہیں کیا جاتا. مشورہ اپنے ہمدردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، غیروں کے ساتھ نہیں کیا جاتا. جہاں اللہ نے حضور اکرم کو صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، وہاں صحابہ کی عظمت بھی دنیا والوں کے سامنے اجاگر کی کہ یہ حضور کے ایسے قابل اعتماد ہیں، اللہ کی نظر کے اندر ایسے قابل اعتماد ہیں کہ اگر حضور مشورہ کرنا چاہیں انہی سے مشورہ کریں. صحابہ کرام کی مختلف رائے تھی. بعض کہتے تھے کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے. نوجوان جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کی آنکھوں کے اندر جنت کی چمک، دلوں کے اندر جنت کی خواہش موجزن تھی. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، احد کے میدان میں جا کر مقابلہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی سرکار دو عالم حکم فرما سکتے تھے کہ نہیں ایسے کرنا چاہیے، لیکن اپنے شاگردوں اور غلاموں کی رائے کی قدر کرتے ہوئے امام الانبیاء سرکار دو عالم میدان احد کی طرف روانہ ہوئے. جمعے کا دن تھا. راستے کے اندر ایک جگہ ہے جسے کہا جاتا ہے مقام شیخین. یہاں دو بوڑھے یہودی مرد اور عورت رہتے تھے، میاں بیوی، اور دونوں نابینا تھے. عربی کے اندر بوڑھے کو شیخ کہا جاتا ہے، اس لیے اس جگہ کا نام مشہور تھا شیخین. یہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. صبح ہوئی، ہائے ہائے، جن کی راتوں کو قرآن کہتا ہے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. جو رات کو اللہ کی دربار میں ہاتھ باندھ کر عبادت میں مصروف تھے، اگلے دن وہی غلامان نبوت دشمن کے مقابلے کے اندر صفے بنا کر کھڑے ہیں. مشرکین کے ساتھ ایک آدمی آیا ہے جس کا نام ابو عامر ہے، اور وہ قبیلہ اوس کا سردار مشہور تھا. اس نے مشرکین مکہ کو کہا کہ سب سے میں پہلے جاتا ہوں، قبیلہ اوس کے لوگ میرے آنے کی قدر کریں گے، یہ رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. سنیے اور غور سے سنیے. جس وقت رات میں اس جگہ کو دیکھ رہا تھا، میرے دل کی کیفیت میرا اللہ ہی جانتا ہے. یہ ابو عامر سامنے آیا اور کہنے لگا یا معاشر الاوس، او قبیلہ اوس کے لوگوں، انا ابو عامر، میں تمہارا سردار ابو عامر ہوں. تمہارے اندر میری نیکی کے چرچے ہیں، میں وہی بنو عامر ہوں، میں وہی ابو عامر ہوں. ان کو کیا پتا کہ اوس میں اب رسول اللہ کی محبت کی مے پی لی ہے. ان کے دل کے اندر رسول اللہ کی محبت کی شراب پہنچ چکی ہے. اس نے کہا کہ انا ابو عامر یا معاشر الاوس. اوس کے نوجوان کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا لا انعم اللہ بک عینا یا فاسق، اب تو ابو عامر نہیں رہا، اب تو فاسق بن گیا ہے. حضور کے مقابلے میں آئے. اللہ تیری آنکھوں کو کبھی ٹھنڈا نہ کرے، ہمارا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم حضور کے غلام ہیں. جمعے کا ٹائم بڑا مختصر ہے، ورنہ دل چاہتا ہے میں پورا واقعہ بیان کروں. ابتداء ایک ایک آدمی ادھر سے آتا رہا،
ایک ایک آدمی حضرت کی جانب سے ان کا مقابلہ کرتا رہا، یہاں تک کہ سیرت نگار لکھتے ہیں 22 سردار قریشیوں کے اس انداز کے اندر قتل ہوئے میدان احد کے اندر۔ حضور کی جانب سے کبھی حضرت علی تشریف لے جاتے تھے، کبھی حضرت طلحہ تشریف لے جاتے تھے، کبھی حضرت زبیر تشریف لے جاتے تھے، کبھی حضرت حمزہ تشریف لے جاتے تھے، کبھی حضرت سعد بن ابی وقاص تشریف لے جاتے تھے۔ جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو اہل بدر کے، اہل احد کے قدم اکھڑ گئے۔ میرے آقا نے اپنی تلوار مبارک اٹھائی اور فرمایا من اخذ سیفی بحق ہی، میری اس تلوار کو کون میرے ہاتھوں سے لے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تلوار کا حق ادا کرے۔ بہت سارے ہاتھ آگے بڑھے لیکن حضرت نے اپنے ہاتھ میں وہ تلوار رکھی، یہاں تک کہ خوش قسمت صحابی رسول حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، کہتے یا رسول اللہ تمہاری تلوار کا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ حق یہ ہے کہ اپنی زندگی تک اس تلوار کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کرتے رہو۔ ابو دجانہ نے کہا حضرت میں یہ لیتا ہوں، حضور اکرم نے اپنے دست کرم سے وہ تلوار ابو دجانہ کو عطا فرما دی۔ لکھا ہے کہ ابو دجانہ بڑے عجیب آدمی تھے، یہ جب میدان میں جاتے تو یوں معلوم ہوتا تھا جس طرح شہزادہ سیج کے لیے جا رہا ہے۔ سرخ آپ نے پگڑی باندھی، تلوار نبوت کا اٹھایا، چلنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ حضور نے دیکھ کر فرمایا یہ انداز ویسے تو بہتر نہیں ہے لیکن کفار کے مقابلے کے اندر بالکل ٹھیک کر کے جا رہا ہے ابو دجانہ۔ علماء کرام لکھتے ہیں جب میدان احد کے اندر دشمنان دین نے جناب امام الانبیاء پر حملہ کیا، یہی ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کے دفاع کے اندر سید الکونین کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کھڑنے کا ذرا انداز دیکھو، چہرہ حضور کی طرف، پیٹھ دشمن کی طرف، تیر لگے تو میری کمر پر لگے، میری پیٹھ پر لگے، اور میرا آخری وقت آئے تو نظر کے سامنے رخ محمد مصطفیٰ ہو، ورنہ ہر لڑنے والا آدمی دشمن کی طرف منہ کرتا ہے۔ یہ بتانا چاہتے تھے میرے دل کے اندر زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو جیتے جاگتے نبوت کا چہرہ مجھ سے جدا نہ ہو۔ میرے محترم دوستو، اسی غزوے کے اندر حضور اکرم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے والد کفار کی طرف سے لڑ رہے ہیں، حضرت حنظلہ سید الکونین کی جماعت کے اندر ہیں۔ دیکھا مقابلے کے اندر والد امام الانبیاء کی مخالف جماعت میں ہے، آ گئے حضور کی خدمت کے اندر، عرض کرتے حضرت مجھے اجازت دو میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے تمہارے قدموں میں قربان کروں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا حنظلہ وہ ایماندار ہے یا کافر ہے تو تیرا باپ، میں محمد عربی سرکار دو عالم سال کے اندر بھی تمہیں اپنے والد کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں عرض کروں گا نوجوانوں، امام الانبیاء سرکار دو عالم باپ کی کتنی قدر کا درس دیتی ہیں، سبق دیتے ہیں۔ سنا ہوگا آپ نے ایک مرتبہ جناب ابو ہریرہ روتے ہوئے بارگاہ نبوت میں آئے، اللہ کے پیغمبر میری امی مسلمان نہیں، وہ آپ کو نعوذ باللہ غلط الفاظ سے یاد کرتی ہے، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، دعا فرمائیں اللہ میری والدہ کو ایمان نصیب فرمائے۔
حضرت پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ابو ہریرہ جا رہے تھے, توجہ میری طرف, حضور نے واپس بلایا. ابو ہریرہ, جی یا رسول اللہ. فرمایا جا رہے ہو, وہ تمہاری ماں ہے, اگر کبھی وہ میرے خلاف کوئی بات کرے خیال کرنا آپ نے ماں کی توہین نہیں کرنی, آپ کی وہ والدہ ہے. میرے محترم دوستو, جس پیغمبر کا آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا وہ کافر ماں باپ کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آج تو ہم اپنے مسلمان والد و والدہ کی بے ادبی کر رہے ہیں. حضور اکرم نے والدین کے قدموں تلے جنت ارشاد فرمائی ہے. حضور کے صحابی ہیں جناب حنظلہ, میدان کے اندر کام آئے, شہید ہوئے, لاش مبارک تلاش کی جا رہی ہے, ملتی نہیں. حضور اکرم نے اوپر دیکھا تو مسکرانے لگ گئے. فرمائے اللہ کے نوری ملائکہ میرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد نہلائی ہوئی لاش زمین پر آئی. نبی کریم نے حضرت حنظلہ کے گھر سے معلوم کیا, جاؤ پتہ کرو حنظلہ کا کیا عمل ہے. اہلیہ نے جواب دیا حضرت شادی ہوئی ہے, حقوق زوجیت ادا کیے, غسل کرنے کا ارادہ تھا. ادھر سے جناب کی آواز کان میں پڑی کہ میدان میں چلو. غسل چھوڑ دیا, میدان میں چلا گیا, شہید ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا کتنا مقدر والا ہے حنظلہ جس کے غسل کے لیے اللہ نے اپنے ملائکہ کو متعین فرمایا. ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ. یہ شوال کا عربی کا مہینہ, غزوہ احد کا واقعہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ غزوہ احد اسی مہینے کے اندر پیش آیا. ایک اور اللہ کا شیر شہید ہوا جس کا نام ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ. یہ امام الانبیاء کے چچا ہیں, سید الکونین کے رضائی بھائی ہیں, دودھ شریک بھائی ہیں. واشی نامی آدمی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا. مسلمانوں, تمام شہداء عظمت والے, خواہ وہ مکے کے ہوں یا مدینے کے ہوں, وہ بدر کے ہوں یا احد کے ہوں, وہ کربلا کے ہوں یا مصلی مصطفیٰ کے ہوں, لیکن حمزہ وہ عظیم آدمی ہے جسے میرے آقا نے فرمایا سید الشہداء حمزہ. تمام شہداء اسلام کا سردار حضرت حمزہ ہے. شہادت کے بعد ناک کاٹی گئی, ہونٹ کاٹے گئے, کان کاٹے گئے, جگر نکالا گیا, گردوں کا ہار بنایا گیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھنے کے لیے آنا چاہتی ہیں جناب حمزہ کے چہرے کو. میرے آقا نے فرمایا پھپھی کو کہو حمزہ کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں, ہو سکتا ہے عورت بے صبری کرے. قربان جناب صفیہ تیرے صبر و استقلال پر. عرض کرتے حضرت میں آپ کی تعلیم یافتہ ہوں, چہرہ دیکھنے دو, میں بے صبری کرنے کے لیے نہیں آ رہی, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آ رہی ہوں. سمجھیے, جس اسلام کی تعلیم کو آپ اور میں شادی غمی کے اندر چھوڑتے ہیں, خوشی کے اندر چھوڑتے ہیں, تجارت کے اندر پسے پشت ڈالتے ہیں, معاملات کے اندر رسول اللہ کی شریعت اور دین کو ہم لوگ پسے پشت ڈالتے ہیں, یہ دین کتنی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا. اب ذرا جو بات عرض کر رہا ہوں, کرنا چاہتا ہوں, اسے غور سے سننا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد میں تشریف لے گئے تو حضرت کے صحابہ کی تعداد تھی 1000. کتنی؟ 1000. مقابلے میں تعداد کیا تھی؟ 3000. ان کے پاس کتنے گھوڑے سوار تھے؟ 200.
حضرت کی جماعت کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک پر حضور اکرم آپ تشریف فرما ہیں، ایک حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ مدینہ شریف سے نکلے تعداد 1000۔ جوں احد قریب آتا گیا، وہ جو منافقین حضرت کے ساتھ تھے عبداللہ ابن ابی والے، انہوں نے آہستہ آہستہ پیچھے کھسکنا شروع کیا۔ 300 آدمی عبداللہ ابن ابی واپس لے کر چلا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ منافق پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ دشمن اگر جو سامنے ہے وہ اچھا ہے اس منافق سے۔ بہت سارے لوگ آپ کی اور میری برادری کے اندر، کاروبار کے اندر، ہماری مجالس کے اندر، یہ میں ایک عمومی جنرلی بات کر رہا ہوں، بڑے خیر خواہ بن کر بیٹھتے ہیں، لیکن اندر اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہاتھ لگے اور میں اس کے خلاف کل استعمال کروں۔ 300 آدمی واپس۔ اب حضرت کی تعداد کیا بچی؟ صرف 700۔ 700 میں سے 50 آدمی، یہ بات سمجھنے کی ہے، غور سے سنیں، اپنے دل میں بٹھانا۔ رسول اللہ نے 50 آدمی ایک جگہ پر متعین فرمایا، یہ 50 کے 50 تیر انداز ہیں، ان کو مقرر فرمایا اور ارشاد یہ فرمایا کہ ہم شکست کھائیں یا فتح ہمیں ملے، آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ ان کا سربراہ تھا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ 50 آدمی حضور اکرم نے یہاں متعین فرمائے اور ارشاد یہ فرمایا کہ ہمیں شکست ہو یا ہمیں فتح ہو، آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اللہ نے فتح دے دی۔ مشرکین دوڑ گئے، 22 کے قریب ان کے سردار تہہ تیغ ہو گئے۔ مسلمان اللہ کی نعمت کو سمیٹنے لگے۔ اب ان حضرات کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضور اکرم نے یہ جو حکم فرمایا ہے کہ ہمیں شکست ہو یا ہمیں فتح ہو، آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں شکست ہو جائے تو آپ نے یہاں کھڑے ہو کر ہمارا تعاون کرنا ہے، تیر اندازی کرنی ہے۔ فتح کا لفظ حضور نے ویسے ساتھ محاورتاً بول دیا ہے۔ بڑے غور سے سمجھنا۔ ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں، صحابی، کہا جی یا رسول اللہ مجھے دین کی تعلیم دو۔ حضور نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ارشاد فرمایا۔ جب جانے لگا کہتے واللہ لا ازید فیہ ولا انقص منہ، اللہ کی قسم نہ میں اس میں زیادتی کروں گا نہ میں کمی کروں گا۔ سنو سنو سنو، کیا کہا؟ اللہ کی قسم نہ میں اس کے اندر زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ حضور نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا، اگر کوئی جیتا جاگتا چلتا ہوا جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے۔ اب علماء کہتے ہیں عبادت کے اندر زیادتی تو ضرور کی جائے، فرض ہے تو نفل بھی پڑھو، فرض ہے تو سنتیں بھی پڑھو، زکوٰۃ ہے تو صدقہ بھی دو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لا ازید ولا انقص، نہ میں زیادہ کروں گا نہ میں۔ اس کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ میں اس کے اندر کمی نہیں کروں گا۔ یہ جو لفظ زیادہ کہہ رہا ہے یہ ہمارا محاورہ ایسی، میں ولا کمی بیشی کہنا کرے سا۔ استاد آکھے کتاب دے سبق اترائے پھیرے دیوی، میں ضرور عمل کرے سا، بالکل میں وعدہ گھاٹا کہنا کرے سا،
مقصد یہ ہے 4 دفعہ تو میں اس کو پھیرا دوں گا، 3 سے 2 نہیں کروں گا۔ یہ ایک محاورہ ہے۔ حضور اکرم کے صحابہ نے یہ سمجھا کہ اللہ کے پیغمبر کے یہ ارشاد اصل مقصد یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمیں شکست ہو جائے تو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، تم نے تیر اندازی کر کے اسلام کا تعاون کرنا ہے، فتح ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ ان میں سے 40 صحابہ کرام پہاڑی سے اتر آئے جہاں حضور نے مقرر کیا، 10 عبداللہ ابن جبیر وہاں رہے، 10 صحابہ کرام وہاں مضبوط رہے۔ ان جنوں خالد ابن ولید نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسے موقع ملا، اس نے پیچھے سے حملہ کیا تو پوری جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ انہوں نے کیوں چھوڑا؟ ان کی سمجھ میں یہ تھا کہ حضرت فرمانا چاہتے ہیں شکست کی حالت کے اندر تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، فتح کی صورت کے اندر شاید حضور کا یہ حکم نہ ہو۔ قرآن میں تیرے اوپر قربان جاؤ، تو کتنا دانا ہے، اللہ تو کتنا مستقبل پر نظر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم تھا کہ ایک دور آئے گا، ان صحابہ کے متعلق لوگ کہیں گے جب حضور نے روکا تھا تو یہ کیوں گئے تھے؟ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے 2 مقام پر اس صحابہ کرام کے متعلق کہا کہ جو ان سے کم و بیشی یا لغزش ہوئی ہے میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، میں نے انہیں۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ تحقیق اللہ نے ان کی اس لغزش کو معاف کر دیا، اور ساتھ اپنی تعریف یہ بھی بیان کی، صفت بیان کی واللہ ذو فضل علی المؤمنین، میں مومنوں پر ایسے فضل کیا کرتا ہوں، معافی بھی مل گئی، ان کے ایمان کی گواہی بھی اللہ نے دے دی۔ پھر میرے اللہ نے احد والوں کے متعلق دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی لغزش کو معاف کر دیا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں۔ ہو گئی اگر لغزش تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہم نے آپ کی وہ لغزش معاف کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کی لغزش ان سے معاف فرما دی۔ جب مالک معاف کر دے تو کسی اور کو اعتراض کرنے کی گنجائش کیا، حق ہی نہیں ہے۔ شاید صاحب سمجھنا ذرا بھائی، اللہ صاحب غور کرنا، عزیز مدثر، دیگر احباب، صحابت الرسول کی گواہی اللہ نے بڑے عجیب انداز میں دی۔ لغزش ہو گئی، حضرت آدم کو فرمایا تھا کہ میرا آدم اس درخت کے قریب نہ جانا، کھا لیا درخت سے، اللہ فرمائے کھا لیا لیکن ولم نجد لہو عزما، اس کا ارادہ نہیں تھا، غلطی تب بنتی جب یہ اپنے ارادے سے کھاتا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں صحابہ کی صفائی دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے استظلهم الشیطان، لوگو محمد کریم کے یاروں سے یہ جو لغزش ہوئی ہے انہوں نے یہ کوئی بال ارادہ نہیں کی، ان کی لغزش کا اصل سبب شیطان تھا۔ دیکھو کس طرح اللہ صفائی دے رہے ہیں، پانسا پلٹ گیا۔ ایک صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، دشمن کا تیر لگا، آنکھ نکل کر باہر آ گئی، آنکھ اٹھائی، حضور کی خدمت میں جاتا ہے،
امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا قتادہ کیا ہوا؟ اللہ کے پاک پیغمبر دشمن کا تیر لگا ہے، میری آنکھ باہر آ گئی ہے۔ حدیث میں آتے حضور اکرم نے اپنے دست کرم سے وہ آنکھ اٹھا کر چہرے کے اندر لگا دی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں قسم پیدا کرنے والے اللہ کی، دوسری آنکھ زندگی میں کبھی دکھی یا نہ دکھی، جس آنکھ کو حضور نے اپنے دست کرم سے رکھا تھا اس آنکھ کے اندر زندگی بھر پھر درد و تکلیف محسوس نہیں ہوا۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک بات بڑی عجیب ہے، میں عرض کرتا ہوں اسی حضرت قتادہ کی، بھائی محمد عمر سنی۔ حضرت قتادہ آنکھ چاہیں، حضرت میری آنکھ نکل پئی ہے، حضور نے فرمایا قتادہ اگر یہ آنکھ ایویں نکلی رہے تو کچھ ثواب تھی سی۔ کیا سمجھا دی میری؟ اگر یہ آنکھ ایویں نکل ونجے ثواب تھی سی تے آہدی تے میں والا رکھ دینا، اللہ شفا دے سی۔ حضرت قتادہ کہ یا رسول اللہ میری شادی تھی ہوئی ہے تے گھر والی میری بڑی خوبصورت ہے، او میرے نال دلوں محبت کریں دیے تے میں اون دے نال دلوں محبت کرے نا، میری آنکھ جے نکلی ہوئی ہو سکتے وہ میرے کو نفرت کرن پہ ونجے، مہربانی کرو میری آنکھ ولا رکھو۔ یہ تو معلوم تھی دے مرد اپنی بیوی دے سامنے ونجے تو سونا بن کے ونجے، تے عورت اپنے مرد دے سامنے آوے او بھی سونی بن کے آوے۔ پیر سہی کو ویسی تو نواں جوڑا پاتے، ڈاکٹر صاحب کو ونجنے تو پورا میک اپ کر کے، کپڑے گنن ونجنے تو میری دھی جرا سینٹ لا کے ویندی پئی گلی والا سنگ سی، تے خاون جلے گھر راونا ہوئے اکھی اج گگیاں، وال دے اتے سر دے والیں دے اندر دھوں، ہتھیں دے اتے پھوسیاں، چولا کھیر نال بھریا ہویا جی میں جن بنی کھڑی ہو گئی۔ نہیں، جس وقت مرد گھر آئے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اللہ فرماتے ہیں اے میری کلمے والی پڑھنے والی مخلوق عورت، میرے محمد مصطفیٰ کی امت، تو اپنی زینت اپنے خاوند کے سامنے ظاہر کر۔ اگر ویسے تو باہر جا رہی ہے تو حضور نے فرمایا خوشبو لگا کر نہ جا، ہو سکتا ہے تیری خوشبو کو سونگ کر کوئی غیر تیری طرح متوجہ ہو، خدا کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، گھر سے باہر نکل اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے نہ مار، کہیں تیرے پاؤں کے زیوروں کی آواز غیر محرم کے کانوں میں چلی جائے، عرش والے کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ کیا تعلیم ہے ہماری بیٹی کے لیے قرآن کی؟ گھر میں اگر مرد نہیں ہے، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، اول تو عورت کو جواب دینے کی قطعی اجازت نہیں ہے، اور اگر جواب دے اتنا ترشی کے ساتھ جواب دے کہ اس کو دوبارہ کوئی بات کرنے کی جرت نہ ہو۔ کیویں سہی جی ہولے ہولے پوچھی ہیں جی خیر ہے کیویں آئے وے، کتھوں آئے وے، بیٹھک دا دروازہ کھول دے ماں باسو پانی وہ تو لپھی تھی سی وداغو تھے۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک وہ مکھی ہے دیوس اور بے غیرت مکھی، ادھر سے تم نے اڑایا تو ادھر بیٹھی، ادھر سے اڑایا ادھر بیٹھی، ادھر سے اڑایا ادھر بیٹھی، اگر یہ اندر چلی جائے یہ خود بھی واپس آتی ہے
اور تمہارا حلال کا کھانا بھی باہر لے کر آتی ہے۔ اور ایک ہے غیرت والی مکھی، شہد کی مکھی، اس کو اگر آپ نے ہاتھ لگایا فوراً وہ کاٹتی ہے۔ اس کی غیرت کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شہد پیدا کرتی ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے میری بیٹی تو غیرت والی بن، تو حیا والی بن۔ اول تو دروازے پر کوئی آئے تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دو تو سختی سے جواب دو کہ اس کو دوبارہ آگے کوئی بات کرنے کی ہمت نہ پڑے۔ خیر جی عرض کر رہا تھا میدان احد کے اندر پانسا پلٹ گیا جنگ کا۔ حضرت قتادہ کی آنکھ حضور نے رکھی، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو اور میں تمہیں ایک عجیب آدمی کا واقعہ بیان کروں۔ حضور کا صحابی ہے حضرت زیاد ابن سکن، کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ کیا نام ہے؟ زیاد ابن سکن۔ زخمی ہے، زخمی ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم کے سامنے زخمی زیاد ابن سکن کو لے آئے۔ اس کی نظر بار بار چہرہ نبوت کی طرف اٹھ رہی ہے، ولا ولا حضرت چہرے کو ڈھے دے۔ حضور اکرم سمجھ گئے کچھ کہنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں زیاد کیا چاہتے ہو؟ آئے فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے یا رسول اللہ موت میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، میری زندگی کی آخری خواہش ہے کہ میرا چہرہ آپ کے قدموں پر ہو، میرا چہرہ آپ کے قدموں پر ہو۔ حال چل نہیں سکتا، صحابہ کو آنکھوں میں گزرا گھیل کے اگو تے کرن تے میرا منہ، میرا چہرہ جناب کے قدموں پر ہو۔ حضور اکرم اس کی خواہش پوری کی۔ صحابہ کرام نے زیاد ابن سکن کا چہرہ حضور اکرم کے قدموں پر رکھا، اتنے تک روح پرواز کر دی۔ ہائے ہائے کیسے لوگ تھے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اللہ کے بندے کی زندگی کی آخری آرزو یہ ہے کہ میرے رخسار نبوت کے تلیوں پر لگے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے غلام ہیں جن کا نام حضرت سعد بن ربیع ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سعد بن ربیع کی تلاش کے اندر حضور اکرم نے زید بن ثابت کو بھیجا، جاؤ تلاش کرو سعد بن ربیع کو۔ ٹائم مختصر ہے، میں ذرا جلدی چلوں گا، غور کرنا۔ حضرت جناب سیدنا زید بن ثابت کہتے میں آگے گیا، دیکھا خاک و خون کے اندر آلودہ جسم ہے، کرہنے کی آواز ہے۔ میں نے پوچھا زید ہو؟ میں نے پوچھا سعد ہو؟ کہنے لگا ہاں میں سعد ہوں، تو کون ہے؟ کہنے لگا میں زید بن ثابت ہوں۔ سنیے حضرات، وہ سعد جس کے جسم پر تلوار کے نشان، تیر کے نشان، اپنے دکھ بھول گئے، کہتے یہ بتاؤ حضرت کا کیا حال ہے؟ حضرت زید نے کہا حضرت الحمدللہ خیریت کے ساتھ ہیں، اور حضرت آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، کیونکہ چلتے باقی حضور نے فرمایا تھا میرے سلام دینا سعد کو۔ بس سلام پہنچے، وہ جسم جس کے اندر حرکت کی طاقت نہیں تھی، حالت وجد و کیف و مستی طاری ہو گئی، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہتے زید حضور کے سلام پھر سناؤ، پھر سلام سنائے، کہتے پھر سلام سناؤ، پھر سلام سنائے۔ کہتے کہ جب 3 مرتبہ سلام سن بیٹھا، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہتے حضرت کو جا کر کہنا کہ آقا زخم بہت ہیں، شاید آپ کے چہرے کی زیارت نہ کر سکوں، البتہ ایک بات سن لو، لَأَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ، اسی جیتی جاگتی دنیا کے اندر
آپ کے کلمے اور قدموں کی برکت سے جنت کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں. کہو سبحان اللہ. اور ذرا ذوق سے اور اونچی آواز سے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اللہ کے ملائکہ رحمتیں بھیجتے ہیں حضور پر. اے ایماندارو تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو حضور پر. اب ذرا تولے کی زبان کو حرکت دینی ہے. اللہ کے سلام نبی کے لیے, فرشتوں کے سلام نبی کے لیے, ایمانداروں کے سلام. سبحان اللہ نہ کہو, کہو نبی کے لیے. اللہ کے سلام, ملائکہ کے سلام, مسلمانوں کے سلام. پھر ذرا ذوق سے کہیں اللہ کے سلام, ملائکہ کے سلام, فرشتوں کے سلام. حاضرین مکرم, اللہ کے سلام نبی کے لیے, ملائکہ کے سلام نبی کے لیے, ایمانداروں کے سلام نبی کے لیے. میں کہتا ہوں شاد تیرے مقدر پہ قربان جاؤں. حضور کے سلام سعد بن ربیع کے لیے, میدان احد کے اندر شہید ہونے والے اس اللہ کے بندے کا نام ہے حضرت سعد بن ربیع. حضور کا غلام ہے پاؤں سے معذور. حضور کے پاس آتا ہے, یا رسول اللہ میں احد میں جاؤں گا. فرمایا تو معذور ہے. جذبہ دیکھو, کہتے ہیں ارید ان اطع ارض الجنت. میرا دل چاہتے انہیں لنگڑے قدموں کے ساتھ جنت میں چلوں. حضرت نے اجازت دے دی. جب مدینے سے نکلنے لگا, منہ مدینے کی طرف, نظر اللہ کی طرف. کہتے اللہ میں تو اس سے دو دعائیں مانگتا ہوں. ایک تو جا رہا ہوں, مجھے شہادت نصیب کر, اور دوسرا میں واپس نہ آؤں, میری قبر ادھر احد میں بنے. جب شہید ہو گیا حضرت عامر, ان کی لاش مبارک کو اونٹنی پر باندھا گیا تاکہ مدینے لے آئیں. اونٹنی اٹھتی نہیں, لاش اتاری گئی, کھڑا ہو گیا اونٹ یا اونٹنی. نبی کریم کو عرض کیا گیا. حضرت نے فرمایا اس کی بیوی سے پوچھو کوئی دعا مانگ کے تو نہیں آیا تھا. گھر والی نے کہا حضرت اس نے دعا مانگی تھی. فرمایا اللہ نے عمر کی دعا کو منظور کر لیا ہے. آج بھی لوگ احد میں جاتے ہیں حضور کے چچا کے ساتھ. اس معذور صحابی کی قبر مبارک بھی موجود ہے. ابھی احد کی جنگ اور میدان گرم نہیں ہوا, دو صحابی بیٹھے ہیں, سعد بن ابی وقاص, عبداللہ بن جحش. یہ کہتے ہیں ہم دعا مانگے, میں دعا کروں گا تو آمین کہنا, تو دعا کرے گا تو آمین کہے گا. پہلے سعد نے دعا مانگی, اللہ میرا مقابلہ کسی مضبوط دشمن کے ساتھ ہو, اور پھر مجھے اللہ فتح عطا کر. حضرت عبداللہ آمین کہتے ہیں. توجہ فرمائیں, اب باری آئی عبداللہ کی. کہتا ہے یا اللہ میرا مقابلہ کی تکڑے آدمی کے ساتھ ہو, اور پھر مجھے شہادت نصیب کر. یا اللہ شہادت کے بعد میری ناک کاٹی جائے, میرے ہونٹ کاٹے جائیں, میرے کان کاٹے جائیں, میرا جگر پھاڑا جائے. کل تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھے عبداللہ تیری ناک کہاں گئی, میں عرض کروں اللہ تیرے نام پہ قربان ہوئی. تو کہے تیرے ہونٹ کہاں گئے, میں کہوں تیرے نام پہ قربان ہوئے. تو پوچھے تیرے کان کہاں گئے, میں کہوں تیرے نام پہ قربان ہوئے. علماء لکھتے ہیں تاریخ نگار کہ جب حضرت عبداللہ بن جحش کی لاش کو اٹھایا گیا تو جو جو دعا مانگی تھی اللہ نے ویسے ہی قبول فرمائی. آخری بات, حضرت حمزہ شہید ہوئے, حضور کے چچا رضائی بھائی, سید الشہداء. ان کے قاتل کا نام بتایا تھا, یاد ہے؟
وحشی۔ فتح مکہ ہو گیا، رسول اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آنے والے آ رہے ہیں معافیہ مانگنے کے لیے، حضرت معاف فرما رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ آخر کے اندر وحشی آ کر بیٹھ گیا حضرت کے پاس اور کہتے ہیں حضور دور سے آپ کے کرم کے چرچے سن کر آیا ہوں، کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ حضرت سن کر پہچان گئے، فرمایا انت واشیون، میرے چچا کا قاتل واشی تو نہیں ہے؟ بس پھر اس کی آہیں تھی اور اللہ کا عرش تھا۔ کہتے یا رسول اللہ ہوں تو وہی، تمہارے کرم کے چرچے سن کر آیا ہوں۔ فرمایا واشی دل نہیں چاہتا تجھے معاف کروں، لیکن میری صفت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، معاف کر دینا اللہ کا کام ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر ایک کافر جنت میں چلا جائے میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ 1000 کافر کو قتل کر کے میں جہنم میں ڈالوں۔ یہ اللہ کے نبی کی کفر والوں کے ساتھ محبت ہے کہ یہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں، کفر پر ان کو موت نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا، حضرت نے بلایا، فرمایا واشی تیرے ایمان کا گواہ ہوں، جنت کا ضامن ہوں، لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہ بیٹھا کر، تیرے چہرے کو دیکھ کر مجھے مظلوم چچا یاد آتا ہے۔ حضرت واشی کہتے ہیں کہ کلمہ تو مل گیا لیکن جنت بھی مل گئی، چہرہ نبوت نہ ملا۔ دل میں خیال آیا کہ اللہ کبھی موقع دے میں بدلہ اتاروں حضرت حمزہ کا۔ صدیق اکبر کا دور تھا، مسیلمہ قذاب جس نے اعلان نبوت کیا، حضرت صدیق اس کے مقابلے میں گئے، تمام صحابہ سو رہے ہیں اور واشی رات کو جاگ رہا ہے، کہتے اللہ میں کچھ نہیں مانگتا، محمد کا چہرہ مانگتا ہوں، کل اس کا قتل میرے حصے میں لکھ دے۔ صبح ہوئی، دعا اللہ قبول فرما چکے تھے۔ حضرت وحشی نے رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح مسیلمہ قذاب پہ حملہ کیا جس طرح حضرت حمزہ پر حملہ کیا تھا، زمین پر گرا مسیلمہ قذاب، کہتے الحمدللہ جس طرح میں نے اسلام کے شیر کو مارا تھا، کفر کے سردار کو قتل کیا ہے، امید ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ کا چہرہ مجھے نصیب ہو جائے گا۔ واجب الاحترام بزرگوں، حضور کی شفقت دیکھو، حضور کی رحمت دیکھو۔ اگر میرا آج کسی کے ساتھ دنیاوی معاملے کے اندر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو زندگی بھر میں کلام کرنے کے لیے تیار نہیں، اور حضور اکرم کی رحمت کا حال دیکھو، چچا کا قاتل سامنے آ کر بیٹھا ہے، اللہ کے پیغمبر اسے معاف فرما رہے ہیں۔ ہمیں حضور کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، حضرت کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے۔ اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام اخوت کا مذہب ہے، اسلام رواداری کا مذہب ہے، اسلام کے اندر ایک ایسی لچک ہے جو باقی کسی دین کے اندر نہیں ملتی۔ اس لیے ہم لوگ جب دعائیں مانگتے ہیں مسلمانوں کے لیے تو مانگتے ہی مانگتے ہیں، غیر مسلم کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی دولت ایمان سے مالا مال فرما، انہیں بھی حضور اکرم کی پہچان نصیب فرما، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کامیاب ہو کر جنت میں جائیں۔ یہ مہینہ عربی اعتبار سے شوال اور مکرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر چونکہ غزوہ احد پیش آیا، اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے مختصر اس کی رویداد بیان کی، یہ عرض کرنے کے لیے کہ ہماری نوجوان نسل، ادھیڑ عمر اور بزرگ یہ سمجھیں کہ دین اسلام کتنے مصائب و آلام اور تکالیف کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ ہمیں چاہیے عقائد ہوں، اعمال ہوں، اخلاق ہوں، بے شرا ہو، شادی غمی ہو، ہر کام کے اندر حضور کی سنت کو مقدم رکھیں۔ اللہ آپ کو اس عاجز کو حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی محبت نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔